السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے کہ ہم سیرت النبی کے تمام جو سیرت النبی ہے ہم اس کو لمحہ بہ لمحہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ سٹیپس ہوں گے جو ہم مس کریں گے اور کچھ باتیں ہوں گی جو ہم تفصیل سے بیان نہیں کریں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پورے کورس کو 30 پارٹس میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ آج یہ پہلا پارٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے۔ تو آپ کے سامنے میں ساتھ ساتھ بولوں گا بھی اور آپ کو سناؤں گا، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے وہ پورے 30 پارٹ رکھوں گا۔ یہ پہلا پارٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیکسٹ پارٹ بھی آپ دیکھ چکیں۔ اگر سبسکرائب نہیں بھی کرنا تو آپ کم از کم علم سے تو فائدہ اٹھائیے، تو آپ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی سرچ کر کے یا پھر ہماری یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ میں سارے پارٹ ترتیب بار پڑے ہیں تو ہم ان کو بھی واچ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، یعنی عرب اور عالم عرب کا جو پس منظر تھا، وہ آج ہم اس کے زمانے میں اس میں پارٹ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ تو دنیا کی حالت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا اخلاقی اور روحانی اور سماجی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ ظلم، قتل و غارت اور طاقت کا قانون رائج تھا۔ شرک بہت زیادہ تھا۔ بت پرستی اور خرافات نے انسانیت کو جکڑ لیا تھا۔ عورتیں انتہائی ذلت کی حالت میں تھیں، انہیں وراثت نہیں ملتی تھی۔ بعض قومیں بچیوں کو زندہ بھی دفن کر دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اخلاق کا معیار گر چکا تھا، جھوٹی قسمیں، سود، بے حیائی عام تھی۔ عرب خصوصاً جزیرۂ عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ہر قبیلہ اپنا اپنا سردار رکھتا تھا۔ اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کی تھیں، مگر وقت کے ساتھ شرک اور بدعت اور جو ہے وہ بت پرستی وہ پھیلی جا رہی تھی۔ لوگ بتوں کے نام پر عبادت کرتے، نظریں دیتے اور قربانیاں کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جو قبائلی نظام تھا وہ مضبوط تھا، بدلے، لڑائیاں اور نظام کی وجہ سے سالہ سال جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ شراب، جوا، فحاشی اور سود عام تھا۔ اخلاقی طور پر بہت سی خرابیاں تھیں، مگر سخاوت، شجاعت، مہمان نوازی اور وعدے کا پاس رکھنے جیسے بھی اوصاف عرب میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ مکہ ابراہیمی وراثت کا مرکز تھا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے عرب میں اس شہر کو احترام حاصل تھا۔ حج، تجارت اور قافلوں کی آمد و رفت نے مکہ کو اہم بنا رکھا تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی دین کی اصل تعلیمات سے بہت دور جا چکے تھے۔ یہودی مذہب کو دنیاوی بنائے ہوئے تھے اور انبیاء کو قتل کرنے کی تاریخ رکھتے تھے۔ عیسائی بھی توحید سے ہٹ کر عقیدے میں مبتلا ہو چکے تھے، برے عقیدوں میں۔ مگر دونوں قوموں میں ایک خبر مشہور تھی کہ آخری نبی کی آمد بہت قریب ہے، اور آخری نبی وہی ہے جو آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی عیسائی اور یہودی جو ہے وہ اس میں ان کو پتہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ بہت ہی جلد ہونے والی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل میں یہ بشارت موجود تھی کہ ایک عظیم نبی پیدا ہوں گے۔ وہ بانی کعبہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ وہ دنیا میں عدل و انصاف سے بھر دیں گے دنیا کو، وہ ظلم و شرک کو مٹا دیں گے۔ یہ خبریں مدینہ کی یہودیوں میں خاص طور پر مشہور تھیں، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب آخری نبی آئیں گے تو ہم عربوں پر غالب ہو جائیں گے۔ یعنی جو یہودی تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم عربوں پر غالب ہو جائیں گے۔ جب دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، اخلاق مٹ چکے تھے اور انسانیت راہ راست سے بھٹک چکی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی تھی۔ تو یہاں تک ہم نے انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ پارٹ لمبا نہیں کریں گے، تو ہم نے یہیں تک کمپلیٹ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اب بہت جلد عربوں کے یہ پہلے کے حالات تھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی حالات۔ تو اس سے متعلق ہمارا اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے، اور آپ سن رہے ہیں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اللہ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،